میں حسب معمول صبح کی پہلی زیر زمین گاڑی میں اپنے کام کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی کے کچھ مسافر پرسکون انداز میں بیٹھے اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے تو کچھ اپنی سوچوں میں گم، اور کئی ایک تو بیٹھے اونگ بھی رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ اچانک ایک اسٹیشن سے ایک آدمی اپنے 2 بچوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوا۔ بچے کیا تھے، آفت تھے۔ انہوں نے آتے ہی گاڑی میں وہ ادھم مچایا کہ الامان والحفیظ۔ ٹک کر بیٹھنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا، مگر اس سب سے برعکس ان بچوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہونے والا شخص میرے پہلو میں ان سب باتوں سے بے خبر اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ بچے ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے اور خوب چیخ پکار کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر چیزیں بھی اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ مسافر بھی بچوں کے شر سے محفوظ نہیں تھے، کیونکہ بچے کبھی کبھار تو مسافروں سے اخبار چھین کر بھاگ رہے تھے تو کبھی مسافروں کے اخبار پھاڑ رہے تھے، جبکہ یہ شخص ان سب باتوں سے بے نیاز، بے حس اور ساکن بیٹھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی شخص اتنا بھی احساس سے عاری اور اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے کہ بچوں کو ادھم مچانے کی کھلی چھٹی دے کر بیٹھ جائے۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، آپ کے بچوں نے پوری گاڑی میں سوار لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ پر اس سب کا کچھ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہو رہا؟ آدمی نے اپنی آنکھیں کھولی اور گرد و نواح پر ایک نظر ڈالی اور سب کچھ ایسے دیکھا کہ گویا پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ اس نے بڑی نرمی سے مجھ سے کہا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اس صورتحال کا تدارک کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ابھی ایک ہسپتال سے آ رہے ہیں جہاں گھنٹہ بھر پہلے ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا دماغ سوچنے سمجھنے سے عاجز ہوا بیٹھا ہے کہ ان بچوں کو اس صدمے سے کیسے آگاہ کروں، اور ان بچوں کو بھی کچھ احساس نہیں کہ ان پر کیسی قیامت گزر چکی ہے اور وہ کیسے اس صورتحال کا سامنا کریں گے۔ کوفی کہتا ہے کہ آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ سب کچھ سن کر میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ چند لمحات پہلے تک اگر میں بچوں پر تل ملایا اور جھنجھلایا بیٹھا تھا تو اب میرا دل بچوں کے لیے رحم اور ترس سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس گمبھیر صورتحال کا خوب اندازہ کر سکتا تھا۔ دل تھا کہ رونے کو آ رہا تھا، مگر میں نے جس انداز سے اس آدمی سے بات کی تھی اس پر اب شرمندگی بھی اپنی جگہ پر تھی۔ آخر میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، تو گویا گھنٹہ بھر پہلے آپ کے گھر والی کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سب جان کر بہت صدمہ ہوا ہے۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ جی، یہ قصہ بس اتنا ہی تھا جو ختم ہو گیا، مگر اس قصے کو سن کر جو محسوسات پیدا ہوتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ہماری عجلت میں کیے ہوئے فیصلے اکثر و بیشتر بدگمانی اور بدظنی پر مبنی ہوتے ہیں، جو صحیح اسباب جاننے کے بعد ہمارے لیے ندامت اور پشیمانی کا باعث بنتے ہیں۔ گویا ہم کئی بار دوسروں پر ظلم کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔